کہ اس وقت پاکستان میں عدم برداشت، انتشار اور تفرقے کی سیاست اپنے عروج پر ہے، اور ایسے میں کئی کوششیں یہ بھی کی جا رہی ہیں کہ ایک یہ جو بفر اس وقت آ رہا ہے اس کو ایک پروگریسو وے میں آگے لے کر چلایا جائے ریاست پاکستان کو، اور اس حوالے سے نئی سیاسی جماعتیں بھی بن رہی ہیں۔ اور اس میں ہم نے دیکھا کہ الیکشن سے پہلے آئی پی پی جو استحکام پاکستان پارٹی ہے وہ بنی، ان کے ہارڈ کور جو الیکشن کو لے کر جو ایک صف بندی تھی وہ کتنے کامیاب ہوئے کتنے کامیاب نہیں ہوئے ایک الگ بحث ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہم نے دیکھا کہ پھر ایک عوام پاکستان پارٹی جو ہے وہ بھی وجود میں آئی، اور یہ پارٹی جو ہے مفتاح اسماعیل اور شاہد خاقان عباسی جو کہ اسٹالوارٹ سمجھے جاتے ہیں پاکستان مسلم لیگ نون کے، ان کے ساتھ ان کا طویل پولیٹیکل کیریئر تھا، انہوں نے، اور یہ ظاہر ہے کہ جو اس وقت پاکستان میں روایتی سیاست اور وراثتی جو سیاست ہے اس سے ہٹ کر کچھ کرنے کی کوشش کہ ملک کو ایک پروگریسو وے میں آگے لے کر چلا جائے۔ ایسے ہی میں ایک اور خبر کہ جناب ڈاکٹر عشرت العباد جو کہ پاکستان میں اور پاکستان کے حوالے سے بات کی جائے تو لانگسٹ سرونگ گورنر آف سندھ رہے، کسی بھی صوبے کے 14 سال کم و بیش انہوں نے ان کی گورنرشپ کا ٹینیئر رہا۔ دبئی میں آج کل وہ مقیم ہے عرصہ دراز سے، لیکن وہ بھی پاکستان کی سیاست میں کہ اس بفر پر کرنا چاہ رہے ہیں اور ایک اسٹریٹجی کے ساتھ دوبارہ میدان میں آنا چاہ رہے ہیں۔ تو آج ہمارے ساتھ موجود ہیں دبئی سے ڈاکٹر عشرت العباد صاحب، جن سے ہم بات کریں گے کہ ان کی کیا سیاسی یہ جو دوبارہ متحرک ہو رہے ہیں وہ کس بنا پر ہو رہے ہیں، وہ کیا حالات ہیں جن کی وجہ سے ان کو ایک تحریک ملی کہ وہ دوبارہ سیاست میں متحرک ہوں، اور ان کی جماعت کی فلسفی کیا ہوگی۔ سب سے بڑا سوال یہ، ڈاکٹر صاحب بہت بہت شکریہ آپ کے وقت کا۔ میں جاننا چاہوں گا کہ کیا فلسفی ہوگی آپ کی جماعت کی، اور وہ کیا حالات ہیں جنہوں نے تحریک دی کہ آپ اس وقت میدان سیاست میں دوبارہ سرگرم ہو پاکستان میں؟ جی السلام علیکم عمران بھائی، اور تھینک یو ویری مچ مجھ سے بات چیت کرنے کے لیے۔ دیکھیں، جو آپ کا سوال ہے اس میں آپ نے اپنے انٹرو میں خود ہی وہ عوامل بتا دیے جو کہ جنہوں نے مجھے بھی پرومپٹ کیا، لیکن اگر میں ان تمام چیزوں کا انتشار یا انسٹیبلٹی یا واٹ ایور جو بھی انڈیکیٹرز ہیں ان کی جو ایک کرکس ہے اور جو میں نے محسوس کیا اور جس کی وجہ سے میں پرومپٹ ہوا اور بہت شدت سے مجھے یہ خواہش ہوئی کہ میں کوئی کنٹریبیوٹ کروں اپنی ہمبل کیپیسٹی میں، وہ یہ کہ ہوپ مجھے ایسا لگا کہ بہت زیادہ اس کو دھچکا پہنچ رہا ہے لوگوں کو، ایک بہت ہی ایکسٹریم لیول آف ڈس اپوائنٹمنٹ ہے اور اس مایوسی کی وجہ سے، اور لوگ اکراس پاکستان ایسا فیل ہوا کہ ایلینیٹڈ فیل کر رہے ہیں۔ پولیٹیکل پروسیس بھی ہوا، لیکن اس کے باوجود بھی جو ہے وہ اپنے آپ کو ان ریپرزینٹڈ فیل کر رہے ہیں، اور ایک ہوپ لیسنس کی، پھر گورننس کے ایشو ہیں، اور پھر مہنگائی ہے، اور پھر ہزار قسم کے معاملات آن ٹاپ آف ایوری تھنگ۔ ایک اویئرنیس کے نام پہ کہہ لیں یا سوشل میڈیا کے معاملات میں جو ہم نے دیکھنے میں آیا ہے، لیکن اس میں بھی ہم نے دیکھا کہ وہ جو خاص کر کے ہماری یوتھ ہے اس کو ایکچولی وہ مس گائیڈنس کی طرف جا رہی ہے، اور پاکستان پہ اعتماد جو ہے لوگوں کا اس کو نقصان پہنچانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ تو یہ ایک ایسا لمحہ تھا کہ مجھے اس نے کشمکش میں ڈالا، مجھے سوچنے پہ مجبور کیا کہ میں اتنے سال سرو کر چکا ہوں، گو کہ سندھ میں کیا ہے، لیکن سندھ میں رہتے ہوئے کراچی، جس میں آپ کو پتہ ہے کہ پورے پاکستان سے لوگ آباد ہیں ہمارے بھائی، اور میرا انٹریکشن بہت طویل عرصے تک اور بڑا کلوز انٹریکشن رہا، تو مجھے پورے ملک کے ہی حالات، ایک انٹریکٹیویٹی اور ایک میرا تعلق تو رہا باوجود اس کے کہ میں اتنے سال یہاں پہ رہا، لیکن یہ کہ وہ تعلق ظاہر کے خیر خیریت اور اس حد تک محدود تھا۔ لیکن جب یہ حالات ہوئے ہیں تو پھر ان کے اوپر ظاہر ہے کہ میں نے جب یہ آواز سنی، خاص کر اسٹوڈنٹس کی، بزنس کمیونٹی کی، اور کراس سیکشن آف سوسائٹی کی، اور جس میں مجھے محسوس ہوا کہ ایک ہوپ کا فقدان ہوتا چلا جا رہا ہے، تو یہ میرے لیے تشویش کا باعث تھا، اور میں نے یہی سوچا کہ اب میرے پاس دو ہی چوائسز ہیں کہ یا تو میں
دیکھتا رہوں تماشائی کی طور پہ یا پھر کچھ کروں. تو نیچرلی پھر میں نے اپنے کچھ دوستوں سے مشورہ کیا اور سب نے کہا کہ نہیں کچھ کرنا چاہیے. ہم خیال لوگ جو اسی خیال کے ہیں کہ پاکستان کو مضبوط ہونا چاہیے, پروگریس ہونی چاہیے. تو یہ بنیادی وجہ تھا. اس کے بعد پھر ہم نے مشورہ کر کے اور پھر یہ میں نے اسٹیپ لیا اور ایک اسٹریٹجی ڈیوائس کی کہ ہم نے کس طرح سے اور کس انداز میں اس کام کو کرنا ہے تاکہ ہم کنٹریبیوٹ کر سکیں ان مسائل کو بھی کمبیٹ کرنے میں اور پاکستان کی کو اسٹرینتھ پہنچانے میں ہر لحاظ سے. ٹھیک. اچھا, آپ ظاہر ہے کہ آپ کے اوپر جو کرٹکس ہیں وہ بھی بہت ایکٹیو ہوتے ہیں آپ کی ہر موو کے اوپر. یو ہیڈ بین لانگسٹ سرونگ گورنر پاکستان, کم و بیش 14 سال کی جو میں بات کر رہا ہوں, لیکن آپ کے جو ناقدین ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ جناب 14 سال کی گورنرشپ کے بعد جب آپ کی گورنرشپ گئی تو آپ 24 گھنٹے بھی پاکستان میں نہیں رہے اور آپ پاکستان چھوڑ کر چلے گئے. تو ایک یہ جو تاثر ملتا ہے کہ جب آپ ایوان میں ہوتے ہیں, اقتدار میں ہوتے ہیں, حکومت میں ہوتے ہیں تو لوگ یہاں پر حکومت کرتے ہیں پھر اس کے بعد چلے جاتے ہیں. اور یہ صرف میں سیاستدانوں کی بات نہیں کر رہا, اس میں اداروں کے حوالے سے بھی بات کی جاتی ہے اور پھر جب مناسب وقت ہوتا ہے تو دوبارہ امپورٹ کیا جاتا ہے. تو یہ اس تاثر کو کس طرح سے آپ ڈیٹیچ کریں گے ڈاکٹر صاحب؟ دیکھیں, آپ یقیناً کراچی کے خاص کر کے حالات پہ آپ کی گہری نظر ہوگی اور آپ کو میں یاد دلاتا چلوں کہ 2013 سے آن ورلڈ ایک آپریشن ہم نے لانچ کیا تھا جس کے کہ کچھ اہداف تھے جس میں ٹیررزم بھی تھا, گینگ وارز بھی تھیں, ٹارگٹ کلنگ بھی تھی اور کڈنیپنگ فار رینسم وغیرہ وغیرہ. تو ان کرائمز کی جو شدت تھی اس وقت وہ بہت زیادہ تھی اور اس آپریشن میں جو بڑا پیوٹل رول تھا وہ میرے آفس کا تھا اور میرا اپنا تھا. اور اس حوالے سے بے پناہ سیکیورٹی کنسرنز تھے اور جس کی وجہ سے مناسب یہی اس وقت تھا کہ میں فوراً, کیونکہ ظاہر ہے کہ جب میں مشن سے نکلا ہوں تو پھر یہ کنسرنز اور ریز ہو جاتے ہیں. تو اس وجہ سے, اور اس وقت پولیٹیکلی کچھ ایسی چیزیں چل رہی تھیں جس میں میں انڈلج نہیں ہونا چاہتا تھا تو وہ بھی ایک وجہ تھی. تو اس وجہ سے میں نے مناسب یہ سمجھا کہ ایک کنارہ کشی کی جائے اس پوری سچویشن سے. اور فیکچولی یہ تھا کہ میرا کوئی ارادہ نہیں تھا دوبارہ ایکٹیو ہونے کے لیے, قطعی کوئی دور دور تک ارادہ نہیں تھا. اور میں یہ دیکھتا تھا اور مشورے بھی دیتا رہتا تھا جو میرے پولیٹیکل دوستوں سے میری بات ہوتی تھی, جو مجھے سمجھ آتی تھی کہ بہتر یہ ہو سکتا ہے اور اس کو اس طرح کریں, پبلک سینٹرک پالیسیز رکھیں وغیرہ وغیرہ. تو لیکن کہ میرا خود انوالومنٹ کا کوئی ارادہ نہیں تھا, لیکن یہ حالات جو میں نے آپ کو بتائے انہوں نے پرومپٹ کیا کہ نہیں کچھ کروں اور اسی وجہ سے میں ایکٹیو ہوں. ٹھیک. اچھا سر, جس سیاسی جماعت سے آپ کا تعلق رہا, ایم کیو ایم سے آپ کا تعلق رہا, متحدہ قوم میں آپ کا تعلق رہا اور ایک طویل کیریئر آپ کا جو ہے, ایک چھاپ آپ کے اوپر, اور اس کے بعد جب کبھی بھی اس دوران آپ کے بیچ میں میڈیا انٹریکشن رہی یا پاکستان آنا ہوا تو ایک پرسیپشن یہ آیا کہ شاید اس وقت ایم کیو ایم کے مختلف دھڑوں کو یکجا کرنے کا ٹاسک جو ہے وہ ڈاکٹر عشرت العباد کو ملا ہے, گو کہ بعد میں وہ ثابت نہیں ہوا. حالانکہ جتنی آپ کے اوپر پارٹی سے تنقید کی گئی, آپ کو را کا ایجنٹ بھی کہا گیا اور اس کے علاوہ جو ہے وہ آپ کے بہت سارے الزامات بھی آپ کے اوپر لگے, تو وہ جو کہتے ہیں نا, دیکھا جو تیر کھا کے کمی گاہ کی طرف اپنے ہی دوستوں سے ملاقات ہو گئی. آج کی ایم کیو ایم اور اس وقت کی ایم کیو ایم میں کتنا فرق آپ دیکھ رہے ہیں, کیونکہ یہ پارٹی آپ چاہتے ہوئے بھی اپنے اندر سے شاید نکال نہیں سکتے جتنی آپ کی خدمات رہی تھیں. ڈاکٹر صاحب جی, پہلے تو میں کریکٹ کر دوں کہ مجھ پہ اور دوسرے بڑے سارے کرٹیسزم ہوئے کہ بھئی آپریشنز کرائے انہوں نے اور پارٹی کو نقصان پہنچایا وغیرہ وغیرہ, لیکن خوش قسمتی سے اس سے میں بچا رہا کہ کوئی مجھے را کا ایجنٹ یا کوئی چیز کہا جائے. تو یہ مہربانی ہے ان کی کہ انہوں نے نہیں کہا مجھے. سر, میڈیا میں رپورٹ ضرور ہوا, اب پتہ نہیں انہوں نے کہا نہیں کہا, لیکن وہ ایٹ لیسٹ الیکٹرانک میڈیا اور پرنٹ میڈیا میں اس طرح کی باتیں ہوئی تھیں. اینی وے, آگے بڑھیے. ہاں, تو وہ بہرحال یہ ضرور ہوا
کہ مجھ سے یہ گلہ کیا گیا کہ بھئی یہ پارٹی کو زیادہ دیکھنا چاہیے تھا. اور ظاہر ہے وہ آپریشن جو ہو رہے تھے وہ ہم کراچی اور پاکستان کے لیے کر رہے تھے, اسٹیبلٹی کے لیے کر رہے تھے. بہت انتہا ہو گئی تھی اس چیز کو. تو وہ ایک ایسا وقت تھا کہ جس وقت مجھے چوز کرنا تھا دو رستے, یا میں سیاست کے ساتھ کھڑا ہوتا یا ریاست کے ساتھ کھڑا ہوتا. اور میں نے مناسب سمجھا کہ میری جو پوزیشن ہے اس میں مجھے ریاست کے ساتھ کھڑا ہونا چاہیے. اور اس وجہ سے ظاہر ہے کہ میری سیاست جو ہے وہ ایک لمبی رفاقت جو ہے 40 سالہ, وہ بھی سیکریفائس ہوئی. اور ظاہر ہے کہ ناراضگیاں ہوئیں, ساری چیزیں ہوئیں, لیکن میں نے کہا نہیں, یہ کام ضروری ہے. اس کام کو یہ پرائمری رسپانسبلٹی ہے میری ایز اے پاکستانی شہری بھی. مجھے اس میں جتنا میں کر سکتا ہوں میں کروں, اور وہ کیا ہم نے, اور اللہ کا شکر ہے اس کے اچھے ریزلٹس بھی آئے. باقی ظاہر ہے کہ کرٹیسزم تو عمران بھائی ہر چیز میں ہوتا ہے, اچھا برا کوئی بھی اور کام ابھی کریں تو آپ. اور آئے گا, اور ابھی تو اور آئے گا. اچھا, اب آپ نے ریاست کے ساتھ کھڑے ہونے کی بات کی, تو ڈاکٹر عشرت العباد اپنے پورے پولیٹیکل کیریئر میں, اسپیشلی اگر میں گورنر شپ کے حوالے سے بات کروں, تو بڑا کلوز کانٹیکٹ آپ کا اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ بھی رہا اور آپ ان کے ساتھ چلے. یہ بتائیے کہ آج پاکستان کی سیاست جسے ہم دیکھ رہے ہیں کہ واضح طور پر, چاہے وہ سیاسی جماعتیں ہوں یا وہ ادارے ہوں, اور اعلیٰ ادارے بھی اس میں آپ شامل کر لیں, تو وہ دو چیزیں ہیں جو بٹی ہے, وہ پرو اور اینٹی اسٹیبلشمنٹ کے اندر بٹی ہوئی ہے اس وقت پوری پاکستان کی سیاست. تو آپ اس وقت کس طرح سے دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان کو کس جانب لے کر جایا جا رہا ہے؟ آپ کا کیا اسسمنٹ ہے موجودہ حالات پہ ڈاکٹر صاحب؟ عمران بھائی, آج کے جو حالات, اور ظاہر ہے کہ ہر پاکستانی شہری کے لیے ایک کنسرننگ حالات ہیں, اور اس میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ کیاس اپون کیاس ہے, جو کہ جو اب کلمینیشن پوائنٹ پہ ہے میرا خیال ہے. اور اس کی وجہ سے جتنی پولیٹیکل انسٹیبلٹی ہوئی ہے اور پولرائزیشن ہوئی ہے, اور سب سے بڑھ کے جو ایک ہمارا جو ایک کلچرل ڈیمیج ہوا ہے, ہماری زبان ڈیمیج ہوئی ہے, سیاست کی جو روایات ہوا کرتی تھی, بہت اچھی روایات ہوا کرتی تھی, وہ ڈیمیج ہوئی ہیں. مطلب آپ کو یاد بہت ہوگا نا سارے سر, آپ کے زمانے میں, اس بہت پیچھے اگر نہیں چلے جائیں تو نوابزادہ نصر اللہ خان بھی ہوا کرتے تھے, اپوزیشن بھی ہوا کرتی تھی, اپوزیشن کی سیاست بھی, ایک ادب, تہذیب, ساری چیزیں ہوتی تھی, ایک کلچر تھا پاکستان میں. آج تو سب ناپید ہو گیا ہے. ناپید ہو گیا ہے, اور کچھ بڑے جید سیاستدان جو ایسے موقع پہ اپنا بہت بھرپور رول ادا کرتے تھے, وہ انفارچونیٹلی ہمارے درمیان نہیں ہے اس وقت. لیکن ہیں بھی, مطلب میں خصوصاً نام لوں گا محترم آصف علی زرداری صاحب کا, کہ ان کا ایک بہت پازیٹیو رول رہا ہے ریکنسیلیشن کے اندر. بڑی انہوں نے اپنی بہت ساری چیزوں کو پیچھے کر کے اسٹیبلٹی کے لیے ریکنسیلیٹ کرنے, ایک گرینڈ پولیٹیکل کنسنسس کے لیے انہوں نے بڑی 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 ان کی سروسز ہیں میرا خیال ہے. پھر میاں صاحب ہیں, ان کا ایک بہت ظاہر ہے کہ ایک بہت ٹھہراؤ ہے, اور ان کا ایک بڑا رول ہے اس پورے پروسیس میں. تو لیکن انفارچونیٹلی ہوا یہ ہے کہ یہ پورا ایک, جیسے میں نے کہا, کیاس اپون کیاس. تو اس میں کیونکہ پرفارمنس آف دا گورنمنٹ کوشچن ہوتی رہی, پی ڈی ایم کی گورنمنٹ بنی, اس کی پرفارمنس پہ بہت زیادہ کرٹیسزم ہوا 16 مہینے. پھر الیکشنز ہوئے, الیکشن کے نتائج کنٹروورشل ہو گئے, اور آپ دیکھیں وہ سارے معاملات کانسٹیٹیوشنل کرائسس تک چلے گئے, عدالتوں تک چلے گئے, عدالتیں کنٹروورسیز میں آ گئیں, ججز کنٹروورسیز میں آ گئے, اور ایک پولرائزیشن عدالتوں میں نظر آنی شروع ہو گئی. تو یہ سارے جتنے بھی ایک کمپلیکس ایک ایشو جو ہے, اس کو نیچرلی اگر ہم دیکھیں تو اس وقت کی صورتحال یقیناً بہت سنجیدہ ہے. اور اس صورتحال میں جو اس وقت وہ شخصیات موجود بھی ہیں, وہ شاید افیکٹو رول اس طرح نہیں پلے کر پا رہی, کیونکہ جو نوجوان طبقہ ہے, یا اوورسیز پاکستانی ہے, یا پورا ہمارا معاشرہ جس طرح پولرائزڈ ہوا ہے, پولیٹیکلی ڈیوائیڈ ہوا ہے, اور اب تو ایتھنیکلی ڈیوائیڈ یعنی اس کے بھی انڈیکیٹرز ہمیں مل رہے ہیں. تو اس وجہ سے وہ اتنا سپر امپوز ہو گیا ہے پوری سچویشن پہ یہ کرائسس, ٹھیک,
کہ شاید وہ بھی نہیں کر پا رہے. تو اس لیے یہ کلیکٹیو ایفرٹ ہے جس میں میں نے یہ سوچا کہ میں بھی اپنا ایک کنٹریبیوٹری پارٹ اپنی ہمبل ٹھیک ہے سر، کیپیسٹی آ میں ڈال جاتے دوں. ہیں آپ کے جو پرپوز کنٹریبیوٹری پارٹ ہے آپ کی پارٹی، اس کا بہت ساری چیزیں ہم نے جانی، لیکن ابھی جو بنیادی چیزیں چند ایک بڑی رہتی ہیں، اسپیشلی اس پارٹی کا جو ایک دائرہ اختیار یا سمجھنے جو فوکسڈ ہے وہ کن چیزوں پہ ہوگا. یہ ایک چھوٹے سے بریک کی طرف میں چلوں گا ود یور پرمیشن. ناظرین ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر عشرت العباد. ایک چھوٹے سے بریک کے بعد پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں.